ثنا یوسف کا موبائل فون جو یہ ملزم اس لیے لے گیا تھا اپنے ساتھ کہ تمام تر جتنے بھی ثبوت ہیں وہ مٹا دیں. وہ موبائل فون بھی جو آئی فون ہے وہ بھی ہم نے برآمد کر لیا ہے, اور اس طریقے سے وہ ایک درندہ, ایک شفاق قاتل, ایک کولڈ بلڈڈ مرڈر جو ہے وہ اب قانون کی گرفت میں ہے, وہ اب ہمارے پاس ہے. میں یہ چیز بتاتا چلوں کہ اس کا کیونکہ اتنا ہولناک قتل ایک 17 ایئرز کی ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کا ایک 17 ایئرز کی آواز کو بند کیوں کر دیا گیا؟ بیسیکلی اٹ واز اے کیس آف ریپیٹڈ ریجیکشن اس طریقے سے کہ وہ لڑکا بار بار کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ ہماری جو ہماری سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں ثنا یوسف کو, اور ثنا یوسف کی طرف سے بار بار ریجیکٹ کیا جا رہا تھا. اس کی جو پرپوزل تھی, اس کا کانٹیکٹ, وہ جو چاہتا تھا کہ وہ کانٹیکٹ میں آئیں, وہ جو چاہتا تھا کہ ان کی دوستی ہو, ثنا یوسف اس کو بار بار ریجیکٹ کر رہی تھی. اور اس وجہ سے اس کیس کو ہم نے کیس آف ریپیٹڈ ریجیکشن کا نام دیا ہے. اس کے موٹیو کو 29 مئی کو جس وقت ثنا یوسف کی برتھ ڈے تھی, اس نے پوری کوشش کی کہ اس کا رابطہ ہو, کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ٹرائی کرتا رہا تھا پچھلے کچھ عرصہ سے رابطے کے لیے, اور وہ باقاعدہ گھر تک پہنچا, اور گھر تک پہنچ کے 7-8 گھنٹے کوشش کی کہ اس کی ثنا یوسف سے ملاقات ہو, بٹ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا. سو اٹ واز ریجیکشن. پہلے سیلولر ریجیکشن تھی, ناؤ اٹ واز فزیکل موڈ آف ریجیکشن. اور پھر 2 جون کو دوبارہ اس نے ٹرائی کی 8 سے 10 گھنٹے ثنا یوسف سے ملنے کی, لیکن ہی کوڈ ناٹ سکسیڈ. اور پھر اس نے پلان کیا اور اپنے ویپن کے ذریعے گھر میں انٹر ہو کے ثنا یوسف کو مرڈر کر دیا. اس میں جو اسلام آباد پولیس ہے, اسلام آباد پولیس کے لیے جینونلی اٹ واز اے چیلنجنگ کیس. اس میں اس لیے بھی بہت زیادہ چیلنجنگ کیس تھا کہ ہمارے لیے بڑا ضروری تھا کہ اس کیس کو ٹریس کر کے ہم ود ان شارٹسٹ پاسبل ٹائم میں ٹریس کریں. بلائنڈ مرڈر تھا, کلو کوئی نہیں تھا, کلو لیس تھا, آگے چیزیں کلیئر نہیں تھیں, اور موبائل کو لے جا کے اس کو کچھ رنگ اور بھی دینے کی کوشش کی گئی. حالانکہ اس کا مقصد یہ تھا موبائل لے جانے کا کہ وہ کلو وہاں سے جو ہے وہ اس کو وائپ آؤٹ کیا جا سکے. لیکن اسلام آباد پولیس کی ان 7 ٹیموں نے, ڈی آئی جی اسلام آباد نے, ایس ایس پی انویسٹیگیشن, ڈی ایس پی سی آئی اے, ایس ایس پی آپریشنز, اس ساری ٹیم اور وہ تمام جوان جو ٹیکنیکل ٹیمز خاص طور پہ جو سیلولر ٹیکنالوجی پہ اور جو ڈیجیٹل سرویلنس پہ کام کر رہے تھے, اور جنہوں نے پھر انٹرویو کیا اور سوشل میڈیا میں, اور میں یہ بھی چیز بتاتا چلوں, میں اس سارے کیس کو ٹریس کرنے میں سوشل میڈیا, الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے بھائی بہنوں کا بھی بڑا شکر گزار ہوں. اتنی لیڈز آئیں, آئی وڈ ناٹ نیم دی جرنلسٹ, ہمارے جو الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے دوستوں نے, بھائیوں نے, ہماری بہنوں نے ہمیں لیڈز دیں کہ آپ اس لیڈ پہ بھی کام کریں, آپ اس لیڈ پہ بھی کام کریں. سوشل میڈیا کو اینالائز کرنے کے لیے ہمیں اپنی سروسز پیش کی, اور ہم نے سوشل میڈیا کو جو اینالائز کیا اپنے ان دوستوں, بہنوں, بھائیوں کی مدد سے ہم نے اینالائز کیا. اور یہ جو ایک بڑا ہی اندھا قتل تھا, ایک بڑا سنسنی خیز مرڈر تھا, اس قتل کو اللہ کے فضل و کرم سے 20 گھنٹے میں پولیس نے اس ملزم کو پکڑا. اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ تھی, جس وقت یہ سارا کیس جب یہ ہوا ہے اس وقت سے جو منسٹر انٹیریئر ہیں وہ اس وقت سے ان کے ساتھ, کیونکہ سوشل میڈیا یا میڈیا کے متعلق جس طرح سے یہ تمام تھا, ہمیں مسلسل طریقے سے ڈائریکشنز بھی آ رہی تھی اور ہم مسلسل طریقے سے ان کو اپڈیٹ بھی کر رہے تھے تمام چیزیں. اور اسی وجہ سے جس وقت ہم نے اس فیصلہ آباد سے جس وقت ملزم کو اریسٹ کیا, ہماری ٹیم نے, سب نے, اسی وقت ہی جو منسٹر انٹیریئر ہیں انہوں نے اس چیز کو میڈیا کے دوستوں سے, بھائیوں سے چیز کو شیئر بھی کیا, کیونکہ اس کو شیئر کرنا اس لیے ضروری تھا فوری طور پہ, اور آج پریس کانفرنس میں آپ تمام دوستوں بھائیوں کو زحمت دے کے بتانا اس لیے ضروری تھا تاکہ یہ میسج بڑا کلیئر جائے کہ اگر ہماری کوئی بہن, بیٹی, ہمارے کوئی ینگسٹر سوشل میڈیا انفلوئنسر بن کے یہ اس کو ایز پروفیشن لے رہے ہیں, یا اس میں سوشل میڈیا انفلوئنسر بن کے ایک بات کو آگے تک بڑھا رہے ہیں, اور اس طریقے سے اگر اپنے شوق کے طور پہ بھی اور ہابی کے طور پہ بھی اور اپنے بریڈ اینڈ بٹر کے طور پر بھی اگر اس پروفیشن کو یوز کر رہے ہیں تو انکریج کرنا ہے.